جی کیا پڑھایا تھا؟ لا یحدو شروع کیا نا. اچھا آج جمعرات ہے تو میں زیادہ تکاتا نہیں ہوں، لیکن تسلسل ضروری ہے. تسلسل سمجھ میں آ رہے ہو؟ ایک دن بھی ناغا ہو جائے زنجیر کٹ جائے گی. تو تم لوگوں نے یہ 12 احتمالات ایسے بنائے کہ ایک احتمال تو آپ نے یہ بتایا کہ بھائی مجہول ہو گیا معروف ہو گیا، یہی ہوا نا. اور پھر اس دونوں کو آپ نے ذوالحال دو متعین، ذوالحال دو محتمل ہیں، یا لفظ شان ہے، شان کا لفظ ہے، لفظ شان کو سمجھو، یا ضمیر ہے. ہاں جی، تو 4 ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ حد کی 3 معنی ہیں. کیا 3 معنی ہیں؟ تو 4 کو 3 میں ضرب دے دیا، کیا ہوا؟ 12. ایسے ہوا تھا نا. اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تینوں معنی کون کون سے ہیں، وہ معنی سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ 12 احتمالات آپ حل کر سکتے ہیں. کیا کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ تب تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کیا نظر آئے، کیا سمجھ میں آئے. حد کے معنی جو آپ 3 معنی کریں، ہر ایک معنی کو سمجھو، پھر اس معنی سے اللہ کے لیے ثابت کرنا پڑے گا نا. کیا ثابت کرنا پڑے گا؟ تو حد منطقی، حد لغوی، حد حکمی، یہ کہا تھا. حد منطقی تعبیر ہے. اب آپ یہ پڑھا ہے، آپ نے صرف توجہ کی ضرورت ہے. آپ نے منطق کے تمام کتابوں میں یہ سبق پڑھا ہے کہ تعریف کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو رسمی کہلاتا ہے اور ایک کو حد کہلاتا ہے. یاد ہو؟ نہیں پڑھا ہے؟ کتنے قسمیں ہیں؟ کون سے؟ رسم اور حد. رسم وہ ہوتا ہے تعریف الشیء بالارضیات، یہی تھا. کیا؟ اور حد کسے کہتے ہیں؟ اب تم گھومو بھی یاد نہیں ہے تو پھر ذاتیات کے ساتھ. ذاتیات جنس، فصل اور نوع یہ ہے. ارضیات خاصہ اور زیام یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی چیز کا تعارف ارضیات سے کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ رسم. اگر کسی چیز کے تعریف ذاتیات سے کی جائے وہ کیا ہوگا؟ حد. اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب حد تو منطق کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تعریف بے ذاتیات کی جائے. کیا کی تعریف کس کے ساتھ کی جائے؟ ذاتیات. تو جب آپ کہتے کہ اللہ کا حد بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی تعریف بے ذاتیات نہیں ہوتی. یہ معنی ہے نا؟ ہاں، اب خود بھی تم غور کرو. ذاتیات تو اجزاء ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور جنس، فصل وغیرہ اجزاء ذہنیہ ہے. کیا بولو؟ پہلے سے ہم آپ کو ثابت کر چکے ہیں کہ کسی قسم کا جز اللہ کا ہی نہیں ہو سکتا. جب جز نہیں ہو سکتا ہے تو حد کا بھی نفی ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس کا نفی ہو گیا؟ حد کی نفی ہو گئی. تو یہ نفی صحیح ہے کہ اللہ کی ذاتیات اللہ کے لیے حد نہیں ہو؟ یہ نفی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. اس لیے کہ اس میں حد کا نفی ہے. حد بے ذاتیات ہوتا ہے، جنس فصل سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے اجزاء ہے ہی نہیں، تو لہذا حد نہیں ہوا. جب حد نہیں ہوا تو حدو کہنا صحیح ہے، ایسا پڑھنا ہوگا، سیڑھی بسیڑھی ثابت کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ خاموش بیٹھے ہیں. یہ صرف پراٹھے کھانا بھی نہیں ہے کہ پراٹھے کھائیں بس. ہاں، سلم کے لیے تیز ذہن. کیا مشکل ابھی نہیں بن رہا ہے. میں بڑے آسان سے، میں اللہ کا فضل ہے میرے لیے خود ایک تشویش ہوتی ہے. میں نے کبھی سبق ایسا نہیں پڑھا کہ طلباء اس کو نہ سمجھے. جب جہاں طلباء نہیں سمجھتے تو میں اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہوں کہ میرے سبق کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، تو میں مختلف انداز بدل رہا ہوں. اب میں نہیں مانتا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. میری وجہ سے نہ کہیں، دل سے کہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اب ابھی آپ یاد نہیں کرتے ہیں تو آپ خود سمجھنا نہیں چاہتے. میں نے پہلے اجزاء سمجھایا کہ اجزاء یہ ہیں، اب اس کا نفی کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟
نفی کروں کہ اللہ کی ذات کے لیے اجزا نہیں ہے. جب اجزا نہیں تو حد کہاں سے آئے گا؟ حد تو تعریف بذاتیات ہوتا ہے. حد کا قول کرو گے تو اللہ کے لیے جنس ثابت کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے فصل ثابت کرنا پڑے گا. یہ تو اجزا ہے. کیا بولو؟ اجزا ہے. تو پھر وہ پہلے والی بات غلط نہیں ثابت ہوگی؟ لہذا ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے اجزا، جب اجزا نہیں ہے تو حد بھی نہیں ہے. کیا کیوں نہیں ہے حد؟ حد بذاتیات ہوتا ہے، اللہ کے لیے ذاتیات ہے ہی نہیں تو حد بھی نہیں. تو لا یحدو کہنا صحیح ہے اور یحدو کہنا غلط ہوگا. کیا لا یحدو کہنا صحیح ہے اور یعنی آپ کو میں نے حد منطقی سمجھایا. حد منطقی کسے کہتے ہیں؟ زور سے بولو. تعریف الشیء بذاتیات. یہ تو آپ وہ صغرا کبرا سے لے کر تحصیل المنطق سے لے کر قطبی تک آپ نے ہر کتاب میں پڑھا ہے کہ تعریف کی دو قسمیں، ایک رسم ہے، حد ہے. آپ وہ چیز تو آپ ذہن میں رکھیں. حد کسے کہتے ہیں؟ اور ذاتیات کیا چیز ہے؟ اجزا، جنس اور فصل، وہ اجزا ہیں. کیا وہ اجزا ہے؟ تو حد منطقی نام ہے تعریف الشیء بذاتیات، اور ذاتیات اجزا ہے، جنس اور فصل ہے. ایک حد لغوی ہے. کیا بولو؟ تو حد لغوی نام ہے انتہا الشیء، انتہا الجسم. یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھا دوں. جیسا آپ کہتے ہیں نا کراچی کا حدود اربعہ کیا ہے؟ کیا بولو؟ کراچی کا حدود اربعہ کیا ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ اس جانب سکران ہے یا شمال میں کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ نقشہ بھی یاد نہیں. مغرب میں کیا ہے؟ دریا ہے. مغرب میں تو دریا ہے نا، یا مغرب ادھر ہے؟ ہاں کیا حب سے ہوگی؟ وہی میں حب والا علاقہ بتانا چاہتا تھا. مغرب اس طرح واقع ہوتا ہے اس کا. خیر اب دیکھو نا، ماری پور کراچی میں شامل ہے. ماری پور تو کراچی میں شامل ہے. اس میں یعنی اب کراچی کو چھوڑو، تمہارے سمجھ میں کیا آئے گا؟ حسن العلوم کا نام لو. آپ سے کوئی پوچھے کہ حسن العلوم کا حدود اربعہ کیا ہے تو آپ کیا بولو گے؟ ہاں شمال میں گراؤنڈ ہے، جنوب میں خانقانی، جنوب میں وہ روڈ ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تو شارع عام ہوتا ہے، ایک وہ اندرونی والا روڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں سروس روڈ. صحیح کہہ رہا ہے. یہ کون سا روڈ ہے؟ یہ روڈ نہیں ہے سامنے سے جو گزرا ہوا ہے. اور مغرب میں روڈ نہیں ہے، گھر ہیں، وہ لوگوں کے گھر، بنگلے ہیں، ہاں آبادی ہے. اور اس طرف بھی روڈ ہے، سروس روڈ ہے. تو یہ حدود اربعہ ایک مجسم چیز کی جاتی ہے جو محسوس بالبصر ہو. کیا بولو؟ اور مجسم ہو، اس کے لیے حدود اربعہ تعین کی جاتی ہے. شعر کی حدود اربعہ کیا ہے، کتاب کی حدود اربعہ، ٹیبل کی حدود اربعہ کیا ہے، ہاں ایک آدمی کی حدود اربعہ کیا ہے. یہ مجسم کی ہوتی ہے. اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے تو اس کا حد حدود اربعہ بھی نہیں ہو سکتی. حدود اربعہ شے منتہی کی ہوتی ہے، اور انتہا اور عدم انتہا جسم کا خاصہ ہے. کیا کس کا خاصہ ہے؟ جسم کا خاصہ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ حد لغوی ہوا. کیا وہ بولو؟ لغت میں حد کسے کہتے ہیں؟ انتہا الشیء، جہاں پر ایک چیز کا اختتام ہو جائے دوسرا شروع ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. وہ شے کے اختتام کو کہا جاتا ہے. تو اس مدرسے کا وہ جو حد اس گراؤنڈ کی طرف گراؤنڈ نہیں ہے. کیا نہیں بولو؟ گراؤنڈ اور مدرسے کے دیوار کے درمیان جو راستہ ہے وہ راستہ بھی نہیں ہے، بلکہ مدرسے کا جو آخری دیوار ہے وہ حد ہے اس کا. آپ سمجھ گئے کہ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہو؟
حد ہمیشہ ایک مجسم چیز کی لغت میں انتہا کو کہتے ہیں کہ جس چیز جگہ پر وہ ختم ہو رہا ہو. تو یہ تو مجسم چیز کی ہوتی ہے. کیا بولو؟ اللہ کی ذات تو مجسم تو نہیں ہے، تو اس کی حد لغوی بھی نہیں. کیا بولو؟ یہ چیز سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آ رہا ہوں کس چیز کی طرف؟ ہاں، کبھی یہ کتاب ہے. کتاب کیا بولو؟ حکمت والے حد کہتے ہیں یا سطح ایک طرف کو کہا جاتا ہے. کیا سطح یا یہ خط؟ کیا بولو؟ خط یا ایک نقطہ جہاں پر ختم ہوتا ہے. حکمت والے سطح، خط اور نقطہ، ان تین چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب کا ایک طرف اس سطح پر ختم ہو رہا ہے اور ادھر سے اس لکیر پر ختم ہو رہا ہے. ادھر ایک لکیر سمجھ جاتا ہے اور یہ ادھر ایک نقطہ ہوگا اس پہ یہ ختم ہو رہا ہے. یہ لکیر بھی، یہ لکیر بھی. یہ فلسفے کی بات ہے. فلسفے والے خط کسے کہتے ہیں؟ خط، سطح اور نقطہ. یہ تینوں خواص جسم ہے. کیا بولو؟ یہ تینوں جسم کے خواص ہیں. کس کے خواص ہیں؟ تینوں خواص جسم ہے. کیا ہے بولو؟ خواص جسم ہے. تو جب تینوں خواص جسم ہیں تو اب یہ خواص جسم، تو جہاں جسم ہوگا وہاں سطح ہوگا، جہاں جسم ہوگا وہاں خط ہوگا، جہاں جسم ہوگا وہاں نقطہ ہوگا. جہاں جسمیت کا معنی نہیں ہے تو وہاں حد حکمی کہاں سے آئے گا؟ کیا؟ جہاں کیا نہیں ہے، جسمیت کا معنی نہیں ہے، وہاں بولو حد حکمی کہاں سے آئے گا؟ سمجھئے کہ نہیں سمجھئے؟ کتنے معنی ہو گئے؟ تینوں معنی سمجھ میں آ گئے. اب یہ اگر آپ کوشش کریں کہ جب ذوالحال کیا ہو، اللہ کی ذات ہو، تو میرے خیال میں 6 معنی تو آپ حل کرو گے کہ اللہ کی ذات کے لیے جسم نہیں ہے تو حد حکمی کہاں سے آیا؟ نفی صحیح ہے، لا حد کہنا صحیح ہے اگر حکمی مراد لوگے. اگر لغوی مراد لوگے تب بھی صحیح ہے، اس لیے لغت والا حد بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر منطق والا مراد لوگے تب بھی نفی صحیح ہے. تینوں تقدیر کو لا حد کہنا صحیح ہے. نہیں سمجھے نا؟ کیا؟ ہاں، لیکن تم کو اجرا کرنے سے پہلے میرے خیال میں یہ تینوں معنوں کا اجرا کرو کہ تینوں معنوں آپ فرق سمجھے. کیا مانے؟ لیکن یہ کبھی آپ دورہ بھی پڑھو گے جب آپ تک یہ اصطلاحات نہیں، آپ کا علم مضبوط نہیں ہے، آپ کو حد کے معنی نہیں آتے ہیں. کیا بولو؟ اب اگر فاضل ہیں تو کیا ہوا؟ کسی لفظ کا حد بھی تعین نہیں کر سکتے ہو تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اہمیت بتا رہا ہوں. تو آپ حد منطقی، حد لغوی اور حد حکمی، حکمت کی اصطلاح، منطق کی اصطلاح، لغت کی اصطلاح، یہ 3 اصطلاحات لفظ حد میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر ایک کا معنی میں نے مثالوں کے ساتھ واضح کیا. تو آج اسی کو دوہراؤ، بیٹھ کر دوہراؤ اور نہیں پڑھا رہا ہوں. پھر کل سے اجرا کروں گا کہ اب اگر یہ مانا ہوگا پھر کیسے ہوگا، یہ مانا آپ خود پہ حل کرو گے. مجھے کہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا ذہن کھل جائے گا. لیکن آپ اگر تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، یہ معنی سمجھ میں آ جائے. کیا جائے؟ احتمالات تو آپ بنا سکتے ہیں کہ 12 احتمالات ہو گئے. اب جب معنی میں سمجھ میں آ گئے، اب ایک ایک احتمال پر اجرا کریں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، سوچو بچار سے. کیا؟ ہاں، اور یہی چیز پھر لائے تو سوروں میں ہوگا اور یہی چیز پھر یہ تغیروں میں ہوگا. یہ ایک سیغہ آ گیا سارے آ جائیں گے. کیا؟ اگر ایک سیغہ بھی نہیں آ گیا تو سارے نہیں آئیں گے. یہ مصیبت ہوتا ہے. تو آج میرا سبق یاد ہوگا، مشکل تو نہیں ہے، مشکل ہے. اب بیٹھ جو یاد کرو اس کو بس.